کو लिए बैठे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल के लिए जो उसका विज़न है स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल, वो एक इदराक है इस पूरी हमारी हिस्ट्री में कि पाकिस्तान को हमने किस तरह आगे ले जाना है। और इसका जो मेन पिलर है वो ये कि दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के जो पिछले 70 साल में मसाइल हैं इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से और हमारे माशी मुश्किलात की वजह से जहाँ हम खड़े हैं, उन तमाम मसाइल को हल करना इस पूरी ट्रेजेक्टरी का जो है वो एक मेजर गोल है। अब इस रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं हम गवर्नमेंट के हैसियत से फेस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा उन माफियाज पे, उन क़ुव्वतों पे, उन ग्रोहों पे हाथ डाला जा रहा है जो एक ग्रे इकॉनमी के साथ मुंसलिक थे, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और एक हमारी ऐसी इकॉनमी बन गई थी कि फॉर्मल इकॉनमी से ज़्यादा हमारी ब्लैक इकॉनमी बन गई थी। आपने देखा, हम सब ने देखा, हमने उसको पे एक्शन लिया, हमने उसको एक्सिक्यूट किया वो पॉलिसी कि इस मुल्क में अब करेंसी का स्मगलिंग हो, चाहे वो तेल का स्मगलिंग हो, चाहे वो यूरिया का स्मगलिंग हो, इनके पीछे जो भी नेटवर्क्स थे, जो भी ग्रोह थे, उनको स्मैश करना था। ये सब तमाम ग्रोह नेटवर्क्स एक बैरूनी एजेंडे के तहत उनके जो मेन स्पॉन्सर्स थे वो इस मार्केट को और इन ग्रोह को स्पॉन्सर कर रहे थे, जो हमारी इकॉनमी को, हमारी पॉलिटी को, हमारे माशरे को मुख्तलिफ लेवल पे नुकसान पहुंचा रहे थे। अगर हम ड्रग की बात करें तो मेजर ऑपरेशंस ड्रग के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में किए गए। हमारे ये अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशंस बिलखसूस किला अब्दुल्ला में हुआ है, जिसमें इंतहाई यानी स्टैंडिंग क्रॉप्स को तबाह किया गया, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ को तबाह किया गया। इसके अलावा जो ओवरऑल चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे यूरिया माफिया हो, उनको उनका रास्ता रोका गया। अब वो क़ुव्वतें जो अब भी इस गनावने कारोबार को जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए तो हमारा मैसेज यही है कि अब पाकिस्तान ने आगे जाना है और इस तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। और हम ख़बरदार भी करते हैं उन तमाम लोगों को, तमाम क़ुव्वतों को, तमाम माफियाज को जो समझते हैं कि हमारा रिजॉल्व जो है मुतज़लज़ल हो जाएगा, हमारी कमिटमेंट मुतज़लज़ल हो जाएगी। ये अब होने वाला नहीं है, अब बस हो गई है। अब इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, इस फेज़ ने आगे जाना है। और मैं इस बात पे भी आपको यानी ये अंडरस्कोर करूँगा कि इस मकसद के लिए, इस गोल के लिए कि पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, आगे जाना है, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें एक पेज पे हैं। और निगरान हुकूमत की इस वक्त जो यानी चैलेंज है वो ये है कि इस इकोनॉमिक विजन को हम किस तरह ले जा सके। बलूचिस्तान हुकूमत बिलखसूस इस हवाले से हमारा एक विज़न है कि हम फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करें, हम वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, हम सिक्योरिटी के हवाले से वो तमाम इक़दाम करें जिससे फ़ॉरेनर्स ये इन्वेस्टमेंट ये सिक्योर हो। और इसके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट से मिल के ये रास्ता बनाया है कि अब वो रेड टेप ना हो, वो सुर्ख पीता जो एक रुकावट है, वो जो ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ब्यूरोक्रेसी की, वो ना हो। इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। इसी तरह गवर्नेंस के जो हमारे चैलेंज है, आपको मालूम है बलूचिस्तान में हेल्थ का 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे लिए चैलेंज रहे हैं: हेल्थ, एजुकेशन, साफ़ पानी। इसी तरह ख़वातीन की यानी पार्टिसिपेशन। क्विकली जो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, वुमेन पुलिस स्टेशन अब हमने बलूचिस्तान के बहुत यानी उन इलाकों तक एक्सटेंड किए जहाँ पे कभी भी इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। अभी लेटेस्ट जो हमने किया है तुरबत में, इसी तरह हमने एक और किया है जो अभी करने जा रहे हैं बिलखसूस, वो हुआ है कोयटा में भी 5 से ज़्यादा बन गए हैं वुमेन पुलिस स्टेशंस। एक हमारा लिए एक ऐसा कारनामा है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो
ہیلتھ کے حوالے سے بالخصوص ہم نے 100 ایسے یونٹ بی ایچ اوز اور بیسک یونٹس ہم نے فوکس کیے ہیں کہ ہم ان میں میک شور کریں کہ ڈاکٹر حاضر ہوں، ہم میک شور کریں ان میں دوائیں ہوں، ہم میک شور کریں کہ یہ نہ ہو کہ صرف بلڈنگ ہو. اسی طرح کنکریٹ جو اسکولوں کا نظام تھا وہ تباہال تھا، ٹیچرز نہیں تھے. اگر 200 بچیاں پڑھتی ہیں تو اس کا ایک ٹیچر تھا، اگر 500 لڑکے پڑھتے ہیں پرائمری اسکول میں تو اس کا ایک ٹیچر تھا. اب ہم ان تمام اسکولوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. آپ ٹوٹل فگر اگر میں آپ کو بتاؤں 30 ارب روپے ان 3 یعنی تھیمز میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں. یہ نیکسٹ 2 منتھس میں 3 مہینوں میں جتنا بھی ہمارے پاس 2 دن ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام پروجیکٹوں کو ان 3 سیکٹر میں تمام انویسٹمنٹ ہم ڈائیورٹ کریں. اور باقی جو میگا پروجیکٹس جسے آپ کہتے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں، چاہے وہ سیف سٹی گوادر پروجیکٹ ہو، دوسرے ایشوز ہو، ان سے بھی ہم پیسے ڈائیورٹ کر رہے ہیں ان 3 پروجیکٹس میں، تاکہ بائی دا ٹائم جب ہم گھر چلے جائیں، نئی گورنمنٹ آئے، تو ان 3 پروجیکٹس میں ہم نے کانسٹنٹ کام کیا ہو، ہم نے اس طرح کا اچیومنٹ کی ہو کہ نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے پھر ان کو ریورس کرنا مشکل ہو جائے. اور وہ ویریبل سے بے شک پلے کرے لیکن جو کانسٹنٹ ہے وہ رہے. تو یہ ہمارے اس وقت جو ٹاپ پرائرٹی ہے بالخصوص بلوچستان گورنمنٹ کی. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر علی مردان ڈونکی صاحب نے ہم سب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک ہماری کامیابی شروع ہو گئی ہے. اور ہم نے جو چند مثالیں میں نے دی ہیں یہ ہم نے پچھلے چند ہفتوں میں کی ہیں. تو اس حوالے سے روڈ ہمارا بڑا کلیئر ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بالخصوص جو ہم کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں، سیکیورٹی ہماری تقریباً 10% ہے ورسز 90% گورننس. 2-3 ڈسٹرکٹس میں کبھی کبھی واقعات ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے جیسے خدا نخواستہ بلوچستان میں سیکیورٹی کا کوئی میجر ایشو ہو. بلوچستان الحمدللہ پیسفل ہے، وہاں پہ فارن انویسٹمنٹ اور ٹورزم کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اگر ہم ٹورزم کوریڈورز بنا رہے ہیں، چاہے وہ بیلا سے آگے ہو، چاہے وہ گوادر کے ساحل سے کی پٹی ہو، چاہے وہ زیارت ریزیڈنسی ہو، اس کا مطلب ہے ہم اس بات پہ یقینی ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ کہ میں یہ بھی آپ کو یہ جو گریٹ نیوز دوں کہ ہم سویلین جو ہمارے سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہم آگے لا رہے ہیں، جہاں پہ لینڈ آرڈر صورتحال امپروو ہو گئی ہے. اور جو ایف سی ہے، فیڈرل جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ہم ان کے فٹ پرنٹس ریڈیوس کر رہے ہیں. کوئٹہ کی میں آپ کو مثال دوں، کوئٹہ میں کافی حد تک ہماری جو ہے وہ اب الحمدللہ ایک پیسفل ہو گیا ہے. تو وہاں پہ واپس ہم پولیس جو ہے وہ اور لیویز کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کو یعنی ڈپلوائے کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کے دوسرے حصوں میں بھی جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں سیکیورٹی کے، ان کو ہم یعنی آگے لا رہے ہیں. اور جو ہمارے فیڈرل ادارے ہیں جس میں ایف سی ہے بالخصوص، ان کو ہم یعنی ان علاقوں سے وڈرا کریں گے جہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہو. تو اس سے آپ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا اے ٹی ایف فورس ہے صوبائی گورنمنٹ کا، وہ بڑا مؤثر ہے. اب ہمیں کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو تو ہم ایس ایس جی کمانڈرز کے لیے ہم یعنی 12 گھنٹے انتظار نہیں کرتے. اگر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں. لیکن جو موسٹلی اے ٹی ایف ہے وہ انتہائی افیکٹو ہو گیا ہے. جو ہمارا سی ٹی ڈی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت کا، وہ بڑا مؤثر ہو گیا ہے. تو ایک پچھلے یعنی جو واقعات تھے کہ بلوچستان میں ایف سی زیادہ ہے یا دوسرے فیڈرل گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ زیادہ ہے، وہ ہم نے اب کافی حد تک ہم ریڈیوس کر رہے ہیں. اور آپ آئندہ یعنی ہفتوں میں مہینوں میں دیکھیں گے کہ صوبائی حکومت کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ پورے بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ کو 100% انشاءاللہ ٹیک اوور کرے گا. اور ہم نے پھر ایف سی کی شہروں میں ان کی پریزنس کی ضرورت نہیں رہے گی. تو سیکیورٹی ہماری کافی حد تک امپروو ہو چکی ہے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ بائی دا ٹائم کہ ہم جب 6 مہینے جب ہم یا 3 مہینے یا 4 جتنے بھی ہمارا اندازہ ہے یہ ہم گزار کے جائیں گے، تو بلوچستان میں یہ جو ایک دکا واقعات ہوتے ہیں اور یہ نیشنل میڈیا پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، یہ واقعات بھی نہیں ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے.
اس کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بلوچستان ہماری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی بھی کمزوری ہے کہ ہم نے نیشنل میڈیا کو اس طرح انگیج نہیں کیا کہ ہم بلوچستان کی ایک اچھی تصویر کو، ایک پکچر کو ہم سامنے لائیں. بلوچستان صرف ٹیررزم کے واقعات نہیں ہے، بلوچستان کا لینڈسکیپ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ پاکستان کا تقریباً 44% حصہ ہے. وہاں کے پہاڑ، وہاں کے یعنی سینڈز، وہاں کی دریائیں، وہاں کے سمندر، یہ ایک گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیا ہے، اور ہمیں یقیناً نیشنل میڈیا کے حوالے سے ہم نے ابھی تک اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم بلوچستان کے پازیٹیوٹی کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں. ہم کس طرح آپ سے انٹریکٹ کر کے، انگیج کر کے بلوچستان کی پازیٹیو امیج اور سافٹ امیج کو ہم آگے لا سکیں، تاکہ کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ بلوچستان کتنا ان ایکسپلورڈ ہے. اور وہ آج کل ڈیجیٹل دنیا میں اس کے حوالے سے جو پکچر ہمیں سامنے آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا. تو جہاں پہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں بلوچستان کے لینڈسکیپ اور اٹریکشنز کی، وہاں ہم نیشنل جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ اپنے اسائنمنٹ ایڈیٹر کو، اپنے بیٹ رپورٹر کو، آپ یہ بھی ان کی ذمہ داری لگائیں کہ آپ اگر قلعہ سیف اللہ میں فار ایگزامپل زیتون کا کوئی پلانٹ ہے تو اس کی بھی آپ تصویریں بنا کے لائیں. اگر فار ایگزامپل گوادر میں ایک نیا سیلینیشن پلانٹ بن گیا ہے جس سے ہزاروں لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے، وہ بھی اس پہ بھی پیکیج بنائیں. اسی طرح کی جو پازیٹیو سٹوریز ہیں وہ بھی آپ ہائی لائٹ کریں. تو آپ جرنلسٹ دوستوں سے بھی، چونکہ میں اسی کمیونٹی سے رہا ہوں اور یہ میرے لیے پریولیج ہے، اس لیے دل سے دل کا رشتہ ہے، اور مجھے یہ کہنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کے ایڈوائس، گائیڈنس اور ہیلپ اور نیٹ ورکنگ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور بلوچستان کے سافٹ امیج کو، بلوچستان کی جو اصلی تصویر ہے، حقیقی تصویر، ہم ملک کو پیش کر سکیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بلوچستان گیٹ وے ہے پاکستان کی ترقی کا. جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے بلوچستان کی جو پوٹینشل ہے ان کو ایکسپلائٹ کرنے سے. بلوچستان کی منرلز یعنی ٹریلینز میں ہیں. بلوچستان کا جو سمندر ہے اس میں 8 سے زیادہ کراچی کے شہر بن سکتے ہیں، یعنی لاکھوں لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے. ہمیں پھر ہمارے لوگوں کو مڈل ایسٹ اور یورپ جانا ہی نہیں پڑے گا اگر ہم نے بلوچستان کے اس پوٹینشل کو ایکسپلائٹ کیا، اس کو ہائی لائٹ کیا. ہمیں جو بلوچستان کے باقی جو ریسورسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سعودی اور یو اے ای اور آپ یوں سمجھے امریکہ کے شیل کے تمام وسائل کو اگر آپ یکجا کریں بھی بلوچستان کے تیل اور گیس اور دوسرے ریسورسز کے ایکویلنٹ نہیں ہو سکتے. ماضی قریب میں یا بعید میں بدقسمتی سے بلوچستان کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی، بلوچستان کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں ہوا، بلوچستان میں ون ونڈو نہیں تھا. بلوچستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کافی حد تک جو ہماری پرانی نسل ہے ان کو بھی ہم بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے انگیج نہیں کیا اور بلوچستان کو اوپن اپ نہیں کیا دنیا کے اس انویسٹمنٹ کے سامنے. تو بلوچستان صرف ایک علاقے کا نام نہیں ہے، بلوچستان ہماری فیوچر پراسپیرٹی کا، ہماری نسلوں کی آئندہ کی فائنینشیل سیکورٹی کا نام ہے. تو یہ بلوچستان کو ہم سب مل کے اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، ان کے پوٹینشیل کو، اور جو ایشوز ہیں ان کے ریزالو کرنے میں ہماری مدد کریں، تاکہ جو اس وقت ہم پچھلے 70 سال میں جو ہم معاشی اعتبار سے سٹرگل کر رہے ہیں اس پورے ریجن میں، اس میں بلوچستان ایک ایسا یعنی سالڈ راک کے طور پہ آئے کہ نہ صرف پاکستان کے مسائل حل ہوں بلکہ اس پورے ریجن میں بلوچستان جو ہے وہ ایک گروتھ انجن بن سکے. تو بلوچستان از فیوچر آف پاکستان اینڈ پاکستان از بلوچستان's فیوچر. مہربانی. کی ترقی کے حوالے سے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے تھے، خاص طور پر سی پیک ہے، ان کے کتنے جو پروجیکٹ ہیں اور ان کی کیا صورتحال کیا ہے؟ بڑی مہربانی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جو گوادر پورٹ ہے وہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک پورٹ ہے، وہ سرمایہ ہے ہمارا، اور وہ کراچی کے بعد سب سے زیادہ بلوچستان میں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے راستے کھولے گا، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہے یا دوسرے سیکٹرز ہیں. اس وقت وہ فلی آپریشنل ہے. یہ ایک یعنی آپ جتنا بھی سپلائی کر سکتے ہیں بلوچستان پاکستان کو تیل شپ کر سکتا ہے، اس کی لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ان کا گوادر حل کر سکتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر کراچی میں کوئی ہمارے ٹریفک کا ایشو ہو یا کوئی بھی ایشو ہو
ہو تو پاکستان جو ہے ول کیپ موونگ, ہمیں پرابلم نہیں ہوگا کہ سپلائی لائن پہ ہمارا کوئی اثر آئے. ایک بات. دوسری بات یہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا وہ تقریباً تیار ہے, اور مئی میں ہم توقع کرتے ہیں 2024 میں کہ اس کو اناگوریٹ کریں, اور وہ بھی ایک میجر انویسٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ جو ہاسپٹل وہاں پہ لوکل بن رہا ہے وہ آلموسٹ تیار ہے, اور اینی ٹائم 4 ویک یا 5 ویک میں ہم ہینڈ اوور کر دیں گے لوکل کمیونٹیز کو. پانی کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی تیار ہیں. اسی طرح جو اوورال لینڈسکیپ ہے جس میں یہ ایکسپریس وے ہے اور اس کی انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے. ابھی صرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو میجر ہارٹ ویز ہیں بلوچستان کے, چاہے وہ کوئٹہ کراچی یعنی چمن کوئٹہ شاہراہ ہو, چاہے وہ کوئٹہ جوب شاہراہ ہو, اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. جب پرائم منسٹر صاحب انوار کاکڑ صاحب کوئٹہ آئے, انہوں نے ایک ہی میسج ہمیں دیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ان شاہراہوں کو مکمل کرے گی. تو کوئٹہ اور خضدار کے درمیان کام شروع ہو چکا ہے. خضدار اور کراچی کے درمیان سعودی انویسٹمنٹ سے وہ کام تقریباً 4 ہفتے میں 5 ہفتے میں شروع ہو جائے گا. ایکنک سے اس کی فنڈنگ بھی اپروو ہو گئی ہے. تو وہ بھی ایک میجر پروجیکٹ ہے جو اس انفراسٹرکچر کو مزید بڑھائے گا. اور جو ہمارا جوب کا کوئٹہ اور جوب کا راستہ ہے پورٹ مونرو کو کنیکٹ کرتا ہے پنجاب کے ساتھ, اس میں بھی ایف ڈبلیو کو یعنی کانٹریکٹ دیا گیا جو ڈرلنگ کر کے اس کی کیپیسٹی بڑھائے گا. تو ماضی میں یعنی سردیوں میں وہ راستہ فریز ہو جاتا تھا, تو اب وہ شکایت جی وہ ختم ہو جائے گی, اور پاکستان کو ہم پنجاب کے ساتھ ڈائریکٹلی, اسی طرح سندھ کے ساتھ کراچی کو ایک ڈویل کیریج وے میں ہم ایک بڑے انفراسٹرکچر میں کنیکٹ کر لیں گے. تو اس سے الحمدللہ سی پیک کا جو پوٹینشیل ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہندوستان کے اندر مسنگ پرسنس کے حوالے سے کافی احتجاج بھی ہوئے اور ہمیں رپورٹس بھی ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا ایک ایشو ہے جس کو آپ حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کریں؟ پہلی بات یہ کہ ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح کوئی ایشو ہے. ایک پبلک ڈومین میں ایک رپورٹ ہے جو مسنگ پرسن کے حوالے سے کمیشن بنی تھی, وہ ایک پبلک ڈومین میں ہے, انٹریم منسٹری کے ساتھ ہے اور میڈیا کے ساتھ وہ سارا شیئر کیا گیا ہے. اس میں وہ سارا جو فگرز ہیں وہ دیے گئے ہیں. باقی جو سیاسی اس کا بیانیے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ تو ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے وہاں پہ, اگر وہ اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں تو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی بھی آج ہمارے گورنمنٹ میں کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے کوائف ہے, کوئی ثبوت ہے ان کے, یعنی اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم تیار ہیں انویسٹیگیشن کے. لہٰذا اس کو سیاسی بیانیے سے زیادہ میں اس کو اگر جینون ثبوت ہیں تو وہ ہم نے ہر وقت ویلکم کیے ہیں. لیکن پولیٹیکل یعنی انسٹرومنٹلائزیشن جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے اس حوالے سے, لہٰذا میں اس پہ اور کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. صاحب یہ بلوچستان میں ایگریکلچر کے حوالے سے چونکہ بہت بڑی زمین خالی پڑی ہوئی ہے, تو وہ ایگریکلچر کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ 2 بڑے میجر پوٹینشیل یعنی جگہ ہیں جو ہم یہ جو ہمارا SFIC ہے اس کو ہم آفر کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ جو آپ کا بیلا کے ساتھ ایک کیچمنٹ ایریا ہے 150 کلومیٹر کا, یہ فرٹائل لینڈ ہے, وہاں پہ پانی بھی ہے. یہ ہم ایگریکلچر کے لیے گرو بیسڈ جو UAE کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. اسی طرح جو کچی کنال کا پروجیکٹ ہے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے وہ پرابلم میں تھا, اب اس پہ بلوچستان گورنمنٹ بھی سیریس ہے, اس پہ بھی اس کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہے. لیکن یہ بھی ہم اس میں فیڈرل یہ جو ہمارا فیسلیٹیشن کاؤنسل ہے اس میں ہم ریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت جو UAE کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم آفر کر سکیں, اور یہ جو پچھلے 30-40 سال میں اس کا پوٹینشیل ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا اس کو ہم آفر کر سکیں. تو یہ 2 میجر ایسے چنک ہیں جس کو ہم یہ سیریسلی آفر کر رہے ہیں. اچھا صاحب 1 منٹ. فرمایا کہ کمیونیکیشن غیب تھا بلوچستان حکومت انفارمیشن میں اور اسلام آباد میڈیا کے درمیان, آپ نے اچھا کیا. کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس طرح کی؟ دوسرا کیا اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے کہی ہیں بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا بھی ایک میجر رکھا جائے اسلام آباد سے بلوچستان تاکہ سارے وہ بھی اس کو دیکھیے 3 طرح میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بلوچستان سے ریونیو میڈیا کو, الیکٹرانک میڈیا کو آلموسٹ نہیں مل رہا. ہمارا بجٹ بہت کم ہے جس کی وجہ سے ہم
जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी हेल्प नहीं कर सकते. उन्होंने सैलरीज देनी है, उन्होंने खर्चे देने, वहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, दफ्तर्स हैं, प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, तो वो कब तक सब्सिडाइज करेंगे उनकी अपनी प्रेजेंस को. तो जब से मैंने टेक ओवर किया, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि अपना जो हमारा बजट है उसको हम इन्हांस करें ताकि हम उनको बिज़नेस दे सकें. तो जब हम बिज़नेस देंगे तो उनके स्टेक डेवलप होंगे और फिर हमें सिर्फ दरख्वास्त और अपील नहीं करनी पड़ेगी, पर हम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको बिज़नेस दे रहे हैं तो आप हमारे लिए ये भी कर सकते हैं. तो एक रिश्ता बन जाता है, क्योंकि ये एक बेसिकली बिज़नेस कंसर्न्स भी हैं, उनकी एक चैलेंजेस हैं जहाँ पे उनकी अपनी मॉरल और जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. दूसरा ये कि मेरा प्लान यही है, इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को मैं दावत दूंगा और बलूचिस्तान भी दिखाऊंगा, जिसमें इंशाल्लाह कोयटा भी शामिल है, गवादर भी हम आपको ले जाएंगे, ज़ियारत में हम कॉरिडोर बना रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि हमारी एक इंटरेक्शन रहे. जो हमारे जो कोयटा के दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उनसे आपकी मुलाकातें हों, हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनके साथ आप रहें. तो जो हम करना चाहते हैं, हम क्यों डिफरेंट करना चाहते हैं प्रीवियस जो हमारे यानी गवर्नमेंट्स थे, वो आपको पता चल जाएगा. और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम जो आपके बीट रिपोर्टर्स हैं, जो आपकी वहाँ पे जो भी असाइनमेंट एडिटर्स हैं और मरकज़ में जो भी आपके मेनली जो न्यूज़ एजेंडा यानी बलूचिस्तान के हवाले से या बाकी इश्यूज़ के हवाले से उनका मुतयन करते हैं, हम उन्हें डायरेक्टली इंगेज करें, सेंसिटाइज करें कि किस तरह वो हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि कौन सी चीज़ें हैं जो शायद एक बीट रिपोर्टर के अटेंशन या तवज्जो में नहीं है. ये भी एक मेरी स्ट्रेटजी का हिस्सा है. तो मैं चूँकि मतलब 2 दिन मैंने भी जर्नलिज्म किया है, तो मुझे पता है कि मेरे दोस्तों के साथ इंगेज रह के ही हम इन मसाइल को हल कर सकते हैं. और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंटरेक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं जब कोयटा प्रेस क्लब का जब मैंने दौरा किया, उन्होंने कहा कि हमारे 3 जर्नलिस्ट हैं, उनके इश्यूज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन में उनके हल किए, बिलखुसूस उनकी जो मुश्किलात थी. तो उनको पता चला कि मतलब मैं आई एम कमिंग फ्रॉम वेयर, उनको पता है कि मेरी एक ख़ास हमदर्दी है अपने कोलीग से. तो आज मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ, उनकी सपोर्ट से हूँ. तो मेरे हाथ में जो भी यानी लेवरेज है वो मैं अपने जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करूँगा और जो मैं कर सकूँगा वो कर लूँगा. और बाकी यहाँ पे भी मैं आया हूँ चूँकि एक ट्रेडिशन के तौर पे, तो मैं भी इंशाल्लाह 1 मिलियन डोनेशन का ऐलान करता हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के लिए. एक टोकन, इतना ही हम मतलब इतना तो नहीं है, लेकिन ये कि एक टोकन, एक जेस्चर है कि आप बलूचिस्तान को जिस तरह आपने इज़्ज़त दी, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को, तो हमारे जर्नलिस्ट बलूचिस्तान के भट्ट साहब ने मुझे बताया कि कम से कम 30 यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं. तो ये हमारा प्रेस क्लब है, ये हम इस्लामाबाद के प्रेस क्लब को नहीं समझते. सो वी ओन इट. तो जब आप ओन करते हैं तो लाजमी बात है फिर आपने उनके मसाइल और इश्यूज़ को भी देखना होता है. तो ये मेरे लिए प्रिविलेज है. इंशाल्लाह बाकी जितना भी मैं कर सकूँगा आई एम एट योर डिस्पोजल. और जब भी आप इंशाल्लाह यहाँ होऊंगा, कोयटा में होऊंगा, सो आई एम जस्ट 1 कॉल अवे और आपने मुझे हुक्म देना है. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जाना जगज़ई साहब. मेरा ख्याल है कि ये माइक बंद हो गया, लेकिन मैं बगैर माइक के कोशिश करती हूँ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने ना सिर्फ ये कि जो है यहाँ विज़िट किया, आपने वज़ारत इत्तलात का कलमदान मिलने के बाद वहाँ पे जो सहाफ़ी थे उनके मसाइल को हल किया. और जो बलूचिस्तान के हमारे सहाफ़ी हमेशा से उनका ये गिला रहा है कि कम्युनिकेशन गैप होता है वज़ारत इत्तलात, हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान में. तो आपने आके ये इनिशिएटिव लिया है कि वो जो कम्युनिकेशन गैप है, वो जो आपके साथ राब्ते का एक फुकदान दिखाई देता था माजी की हुकूमतों के साथ, तो वो जो है वो एक तासुर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. और बाकी आपने नेशनल प्रेस क्लब की बात की, तो नेशनल प्रेस क्लब के लिए ऑनर है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं. और क्योंकि हम आपको अपनी कम्युनिटी का और अपना हिस्सा समझते हैं, तो जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएं तो ये प्रेस क्लब आपके लिए हाजिर है. आप हमारे सहाफ़ियों के साथ बात करें और यहाँ जो वफाक के सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए भी जो बलूचिस्तान के सहाफ़ियों के मसाइल हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के मसाइल हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जहाँ पे कमी बेशी है वो सब भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस हो सके. तो हम बहसियत मजमूई पूरी नेशनल प्रेस क्लब की काबीना और हमारी पूरी वफाक की जो आप सहाफ़ती कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ ये कि आपकी आमद के लिए शुक्रगुज़ार हैं, बल्कि आपने जो अच्छे अच्छे ऐलानात किए हैं उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हैं. और ये प्रेस क्लब आपका है. आप जब तशरीफ़ लाएँ हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि हम आपको वेलकम करें. थैंक यू. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस.